بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پرویز الہی صاحب نے جو کل باتیں کی، ان کی جو ڈیٹیلز مزید سامنے آئی ہیں، اس سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کا جو ان کے حوالے سے جو بات کی پرویز الہی صاحب نے، وہ وہی والی بات تھی جو میں نے ایک دو دن پہلے آپ کو اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جی جب اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کا پنڈی میں دورہ ہوا، شارٹ ان کی وزٹ ہوا اور وہاں پہ اہم ملاقات ہوئی۔ جب پنڈی کی بات ہوتی ہے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ ہوتا ہے وہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ کچھ چیزیں بھی ظاہر کنفرم نہیں تھی، وہ ظاہر اسپیکولیشن تھی کہ کیا اس میٹنگ میں ہوا ہوگا یا کیا نہیں ہوا ہوگا، لیکن میرا اپنا انالیسز یہی تھا کہ جی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ کم از کم اس بات کے اوپر، چونکہ ان کا اصل فوکس جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب لوگ پریشان ہیں ڈیفینیٹلی، اور یہ پریشانی اگر ظاہر ہے اگر ہر پاکستانی کو بھی ہے تو یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشانی یہ ڈیفینیٹلی ان کی بھی ہوگی، اور وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ کسی طریقے سے حالات بہتر ہوں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری اکانومی کے حالات بہتر ہوں، کسی قسم کا کوئی چارٹر آف اکانومی یا کوئی ایگریمنٹ ہو، براڈر ایگریمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان۔ تو یہ میرا اپنا ایک انالیسس تھا۔ تو پھر کل جو پرویز الہی صاحب کی جو بات تھی، اب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ پنڈی گئے تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے یعنی کہ رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو رابطہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہم تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو اس دوران پھر انہوں نے یہ والی بات کی، ایک تو اوور آل انہوں نے کہا کہ 99% لوگوں کی بات کی کہ وہ بھی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے بات کی کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں، بیکاز تحلیل جب اسمبلیاں آپ کریں گے تو اس سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، اکانومی کے حالات بھی خراب ہوں گے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہی بات انہوں نے کہی پرویز الہی صاحب نے کہ یہ جو حالات، یہ جو اسمبلیوں کا چلنا جو ہے وہ پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے حالات اس طرف چلے جائیں کہ پھر ایمرجنسی لگانی پڑ جائے، اور پھر جب ایمرجنسی لگے گی تو پھر ایک سال تک جو ہے وہ کوئی کسی قسم کے ایک سال تک کم از کم الیکشنز نہیں ہو سکتے، بیکاز سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ پھر آپ کا جو فوکس ہوگا وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوگا۔ تو یہ انہوں نے باتیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی وہ جنرل فیض صاحب کے متعلق بھی انہوں نے بات کی۔ جنرل فیض کا انہوں نے حوالہ دے کے کہا کہ جی ان کے زمانے میں جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، جنرل فیض DGIS آئے تھے، تو جو پولیٹیکل اپوننٹس جو عمران خان صاحب کے تھے، ان کی جو پرسیکیوشن کہہ لیں یا ان کی جو گرفتاریوں کا جو سلسلہ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ کوئی ڈنڈی مارا کرتے تھے، اور وہ انہوں نے ہمارے اپنے بھی بات کی کہ ہمارے پہ بھی ان کا کچھ پریشر تھا یا ہمیں گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے جب شکایت کی جنرل فیض صاحب سے، تو جنرل باجوہ صاحب سے جب شکایت کی اس وقت کے آرمی چیف سے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو سمجھا دیا کہ اس طرح کا کام آپ مت کریں۔ تو یہ بات انہوں نے کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلے بھی خیر انہوں نے بات کی، لیکن ابھی پھر انہوں نے بزدار جو ہیں عثمان بزدار صاحب کو بہت کرٹیسائز کیا، اور بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، اور کہا کہ جی انہوں نے تو برباد کر دیا تھا پنجاب کو، اور یہ کہ جی پھر ان کے اوپر الزامات بھی کچھ لگائے کچھ مطلب ہے کہ کرپشن کے بھی الزامات لگائے، اس طرح کے حالات مطلب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کل کا جو میرا ویلاگ تھا، کل جو ان کی باقی جو اسٹیٹمنٹ تھی، جس طرح کے انہوں نے جنرل باجوہ کے حق میں اور پھر عمران خان کو وارننگ دی، اس تناظر میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آئندہ 2-3 دن جو ہیں، 3-4 دن، جب 23 دسمبر جس دن عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ تحلیل کریں گے اسمبلی کے، اس وقت تک کیا ہوتا ہے۔ اور یہ سوال بھی پوچھا گیا بلکہ پرویز الہی صاحب سے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ 23 دسمبر کو کیا تحلیل ہو جائیں گی اسمبلی، تو انہوں نے کہا کہ 23 دسمبر ابھی بڑا دور ہے، اس وقت تک پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ سو اینی ہاؤ، پھر انہوں نے جس قسم کی انہوں نے بات کی، انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں کچھ پازیٹیو بات کی، اور پھر شاید ان کی جو شکایت تھی وہ شہباز شریف صاحب سے تھی، تو اس لحاظ سے، اور پھر چودھری شاہ صاحب سے کانٹیکٹ، یہ وہ سارا کچھ جو بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ بہت سی انٹرسٹنگ یہ دن ہے پاکستان کی پالیٹکس کے لیے، اور کیا اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور اگر ہوتی ہیں تو یہ والی بات جو کہ پرویز الہی صاحب نے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ یہ فیئر سب کو ہے کہ اگر اسمبلیز کو آپ فوری ڈیزالو کرتے ہیں وداؤٹ ریچنگ کنسنسس
اکانومی کے اوپر بغیر کنسنسس کیے اگر آپ اسمبلیز کو فوری ڈیزالو کر دیتے ہیں تو اس سے اکانومی کے حالات پاکستان کے بڑے خراب ہو جائیں گے، اور پھر شاید جو پرویز الہی صاحب نے جو بات کی کہ پھر شاید ایمرجنسی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ رہ جائے، اور ایمرجنسی کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے فوکسڈ جو ہے سال ہو گیا واٹ ایور جو بھی ہے، آپ نے اس اکانومی کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی ایشو کی مطلب ہے کہ الیکشن پھر نہیں ہو سکتے ایک سال، پھر الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، اس طرح کی بات جو ہے یہ کافی اہم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو میں دوسرے ایک ایشو کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جنرل باجوہ کے متعلق ظاہر ہے، جو عمران خان صاحب کا ایک فوکس ٹیک ہے، اور لیٹسٹ لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ سب کچھ دیکھیں آپ، ہر قسم کا الزامات انہوں نے جنرل باجوہ کے اوپر لگائے، سب کچھ کہ انہوں نے سازش بھی کی، وہ ہینڈر بھی تھے، انہوں نے ان کی حکومت کو بھی یعنی کہ NRO بھی دیا، جو NRO 2 بھی دیا PMLN کے ابھی لوگوں کو، اور دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے ان کی حکومت بھی ختم کی، اور بہت کچھ جو کہ جی اس وقت جب ان کی گورنمنٹ تھی تو جو نیب تھا ان کو جنرل باجوہ کنٹرول کرتے تھے۔ سو ہر قسم کا الزامات لگانے کے باوجود لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ وہ جب حکومت میں واپس آئیں گے تو وہ کسی قسم کا کوئی ایکشن جنرل باجوہ کے اگینسٹ نہیں لیں گے۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چونکہ بہت باتیں ہو رہی ہیں تو ایک جنرل باجوہ صاحب کا بھی کوئی ویو پوائنٹ ہوگا، تو اس سلسلے میں ظاہر ہے ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قانون قاعدے کے تحت جو ہے جو بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہوتا ہے 2 سال تک وہ مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر کچھ ظاہر ہے لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ بات اس طرح نہیں کر سکتا پبلک میں، تو اس کے لحاظ سے اگر آپ ان کے قریبی ذرائع سے بات کریں تو جو کہ میری بات ہوئی تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو بہت سی باتیں کرتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں، اور فرض کریں کہ جس طرح انہوں نے یہ والی بات کی کہ جی نیب کو جو ہے وہ جنرل باجوہ کنٹرول کرتے تھے، اور سیاستدانوں کو کسی کو کب اریسٹ کروانا اور کسی کو کب رہا کروانا، ان کے بقول عمران خان کے بقول وہ سارے فیصلے جنرل باجوہ کے ہوتے تھے، اور فل کنٹرول جو ہے وہ نیب کے اوپر جنرل باجوہ کا ہوتا تھا۔ لیکن ان کا ویو یہ ہے، جو سورسز ان کے قریبی سورسز ہیں ان کے مطابق وہ یہ ویو پوائنٹ ہے کہ جی جو نیب کا جو کنٹرول تھا وہ عمران خان صاحب کا بالکل فرم کنٹرول تھا، اور جو کنٹرول کرتے تھے وہ 2 لوگوں کے ذریعے، ایک اس وقت جو اسپائی ماسٹر تھے، ایک ٹاپ اسپائی ماسٹر تھے، ان کا وہ نام لیتے ہیں کہ جی ان کی انوالومنٹ ہوتی تھی، اور پھر دوسرا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے، یہ وہ 2 لوگ تھے جن کے تحت مطلب ہے کہ عمران خان جن کے ذریعے نیب کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ تھا کہ یہ بھی پھر بات کی، یہ بھی بتایا گیا مجھے کہ جو ذرائع نے کہ جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کو بارہا انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ان کے اپوننٹس تھے، مطلب ہے کہ جی جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو سزائیں دلوانے کے لیے وہ بارہا مطلب ہے کہ وہ کہتے رہتے تھے جنرل باجوہ کو، جس کے اوپر جنرل باجوہ نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو کہا گیا جی کہ دیکھیں جنرل مشرف کے زمانے کو دیکھیں، جنرل مشرف نے تو ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا تھا، تو جس کے اوپر ان کو کہا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے کہ جنرل مشرف جو تھے وہ ایک ڈکٹیٹر تھے، اور میں ظاہر ہے یہ، اور وہ اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے، اور انہوں نے مارشل لاء لگایا ہوا تھا، ہی واز اے ڈکٹیٹر اینڈ آئی ایم ناٹ اے ڈکٹیٹر، اور اس کے جب ظاہر ہے وہ انسسٹ کرتے رہے، سنا ایک موقع کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا آپ لکھ کے دے دیں ہمیں، تو اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے ظاہر ہے لکھنے وکھنے کی بات نہیں کی۔ لیکن ایک بات یہ کہی جا رہی ہے جو باجوہ کے قریبی سورسز ہیں کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ مطلب ہے کہ ان کا بہت بڑا فوکس تھا کہ میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس جو ہے نا ان کو گرفتار کروں، اور نام بھی لیتے تھے کہ جی اس کو جس طرح یہی بات، بلکہ یہ جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بشیر میمن جو DG FIA تھے انہوں نے اپنے بعد میں ڈسکلوز کیا کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہوتا تھا، اور انہوں نے جس وجہ سے ریزائن کیا کہ ان کو بھی کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کی طرف، وزیر اعظم کی طرف سے کہ ان اپوزیشن کے لوگوں کو آپ اریسٹ کریں، کوئی کیس بنا دیں آپ لیکن ان کو اریسٹ کریں، اور جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر بہت سا ڈلا، جس کے اوپر وہ پری میچور انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو اسی قسم کے حالات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرف تھے، اور جب کہ کنٹرول جو تھا وہ یہی والی یہ سائڈ یہ الزام لگاتی ہے کہ جی
جو کنٹرول تھا وہ وزیر اعظم کا نیب کے اوپر کنٹرول تھا، اور وہ تھرو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر اور جو 21 اسپائی ماسٹر تھے ان کے ذریعے ٹوٹل کنٹرول کیا جاتا تھا نیب کو. لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، لوگوں کو پکڑا جاتا تھا، لوگوں کے خلاف کیسز بنائے جاتے تھے، یہ سارا کچھ جو بھی تھا اس طرح سے ہوتا تھا. تو یہ حالات ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی بلکہ انہی سورسز کے نے بتایا کہ نہ صرف ان کے اوپر بلکہ جس وقت پھر ایک کی چینج ہوئی، ایک نئے اسپائی ماسٹر کو اپوائنٹ کیا گیا، تو جب وہ عمران خان صاحب سے اس وقت کے وزیر اعظم سے ملنے گئے، تو ان سے جب عمران خان صاحب نے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے جو پاکستان کے ٹاپ اسپائی ماسٹر ہیں جو نئے اپوائنٹ ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے، کہ اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو جس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ نہیں، اکانومی نہیں، سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ اپوزیشن ہے. تو یہ آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب اپنے دور میں بھی یہ باتیں کرتے رہے. وہ کبھی چائنا کی مثال دیتے تھے، کبھی کس کی مثال دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی ان لوگوں کو اگر، اور اتنے لوگوں کو اگر میں جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دوں اور ان کو اگر سزائیں دلوا دی جائیں تو پاکستان میں یہ کرپشن ختم ہو جائے گی، پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انفارچونیٹلی سسٹمز انہوں نے نہیں بنائے، انہوں نے نیب کو امپاور نہیں کیا. حالانکہ نیب کے اگینسٹ جب وزیر اعظم تھے وہ خود شکایتیں کرتے رہے، بہت دفعہ کہتے رہے کہ جی نیب کی وجہ سے نہ ہمارے ملک کی بیوروکریسی کام کرتی ہے، اور ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ بھی ڈرے رہتے ہیں نیب سے. وہ بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ جس طرح ہوتی ہے، جو بزنسز جس طرح پھلنے پھولنے چاہیے، ان کے لیے بھی رکاوٹ نیب بنا ہوا ہے، یہ کہتے تھے. لیکن انہوں نے نیب کو پھر بھی امپروو اس لیے نہیں کیا کہ ان کے اوپر ان کا جو اصل فوکس یہ تھا کہ نیب کو استعمال کیا جائے اپنے اپوننٹس کو کچلنے کے لیے. انفارچونیٹلی یہ وہ چیز تھی. اور اس کے دوران میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب یہی والی بات بیوروکریسی اور بزنس مین والے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ بہت سہمے ہوئے تھے نیب سے، تو عمران خان صاحب کی اجازت سے جو ہیں وہ فیڈرل سیکرٹریز بھی جا کے ملے. اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے ملے تھے، اور اسی طرح بزنس مین کے بھی ایک گروپ جو ہے وہ جا کے جنرل باجوہ سے ملا تھا، اور انہوں نے شکایت کی کہ جی نیب کے ہوتے ہوئے ہم لوگ کام نہیں کر سکتے. اور جس کے اوپر ظاہر ہے یہی بات جو ہے، یہ جو ذرائع ہیں جنرل باجوہ صاحب کے قریبی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہی بات جا کے پرائم منسٹر سے کی جاتی تھی کہ جی اس ملک کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے، بیوروکریسی اگر ہمارے ملک میں کام نہیں کرے گی، اگر ہمارے بزنس مین کام نہیں کریں گے، اور نیب کو اگر اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اور تو پھر کس طریقے سے مطلب ہے کہ اس ملک ترقی کر سکتا ہے. سو فوکس جو ہے وہ اکانومی کے اوپر ہونا چاہیے. اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ آج کی بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ایز پر جو پرویز الہی صاحب نے جس طرح بتایا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا فوکس ہے وہ اکانومی کے اوپر ہونا چاہیے. پورا پاکستان میں آپ کو بتاؤں، جنرلی آپ جو لوگ ہیں، جو معیشت کے ایکسپرٹس ہیں، سب آپ پوچھیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس پاکستان کی معیشت کے اوپر ہونا چاہیے. اور معیشت کے اوپر یہ کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کے ایک پالیسی بنانی چاہیے تاکہ ہم ایک سیدھی ڈائریکشن ہماری ہو، ہم یہ ملک ترقی کر سکے، اس ملک کی اکانومی بہتر ہو سکے. ادروائز اگر ہم نے صرف سیاست کی، اور جس طرح سے سیاست انفارچونیٹلی اس وقت چل رہی ہے، اور اس میں دونوں سائڈز کے اوپر میں رسپانسبلٹی ڈالتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب ایک طرف ظاہر الیکشن کے اوپر ضد لگائے بیٹھے ہیں کہ فوری طور کے اوپر الیکشنز ہونے چاہیے اور اسمبلیز ڈیزالو ہونی چاہیے، تو دوسری سائڈ بھی انفارچونیٹلی جس طریقے سے ان کو عمران خان کو اپروچ کر کے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے اکانومی کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے، وہ فیصلے نہیں کر رہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کی پولیٹکس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی نقصان اس کا ہو سکتا ہے. بیکاز جس طرح پرویز الہی نے کہا کہ پھر اگر آپ نے اس طرح کی بات اور حالات خراب ہو گئے تو پھر سیاستدانوں کے ہاتھ میں شاید بہت سی چیزیں نہیں رہ جائیں گی. اور پھر وہی والی بات کہ اگر آپ ایمرجنسی کی طرف چلے گئے اور پھر الیکشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی 6 مہینے میں ہوں یا 8 مہینے میں ہوں، تو الیکشن بھی پھر پتہ نہیں کہ پھر کب ہوں گے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا احساس ہمارے سیاستدانوں کو اور دونوں سائڈز کے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.